السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے اس درس تفسیر کا مقصد علم حاصل کرنا اور دین کی سمجھ حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اسی نیت کے ساتھ اس درس کو سماعت فرمائیں۔ کل درس تفسیر اور تفسیر کے متعلق کچھ ابتدائی باتیں بیان ہوئی تھی۔ ہمارے درس تفسیر میں شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی دامت برکاتہ العالیہ کی تفسیر، جو تفسیر اشرفی کے نام سے مشہور ہے اور اس کا نام سید التفاسیر ہے، اس کو ہم سامنے رکھیں گے اور آیات کریمہ پڑھنے میں اور ان کا ترجمہ کرنے میں، اور اس کے تحت شیخ الاسلام نے مختلف معتبر تفاسیر سے جو کچھ بھی یہاں پر جمع فرمایا ہے اس کو پیش کرنے میں آسانی۔ تفسیر کے متعلق کچھ ابتدائی باتیں کل ہو گئی تھی، آج کچھ باتیں اور سماعت فرما لیں۔ تفسیر کے چند درجے ہیں۔ کسی بھی قرآنی آیت کی تفسیر خود قرآن مجید کی دوسری آیت سے ہو جاتی ہے۔ ایک آیت میں مختصر ہے اور وہی بات تفصیل کے ساتھ دوسری آیت میں آ گئی تو اب اس آیت کی تفسیر اس آیت سے ہو جائے گی کہ اس آیت میں کیا مراد ہے، وہ اس آیت سے معلوم ہو جائے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بہت ایسی باتیں ہیں، کہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصر بیان ہوا ہے، کہیں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر شیطان کا سجدہ کرنے سے انکار کرنا، پھر شیطان نے کیا کہا، اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا، یہ بھی واقعہ کئی جگہ ہے، کہیں مختصر ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو جہاں پر مختصر ہے وہاں پر اس آیت میں کیا مراد ہے وہ تفصیلی مقام کی آیتوں سے معلوم ہو جائے گا۔ تو جب اس آیت کی تفسیر کریں گے تو حوالے میں قرآن مجید کی ہی تفصیلی مقام کی آیتیں پڑھیں گے کہ اس آیت میں یہ مراد ہے، وہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے ہو گئی، قرآن سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں۔ ایسا ہر آیت کے لیے نہیں ہوتا، تفسیر قرآن کے لیے قرآن سے باہر بھی آنا پڑتا ہے۔ ہر آیت کی تفسیر قرآن میں ہی نہیں مل جائے گی۔ دوسرے درجے میں ہے تفسیر القرآن بالاحادیث، یعنی قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے، اس سے اللہ کی مراد کیا ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں بیان کر فرماتے ہیں۔ تو اب ہم اس آیت کا مطلب بیان کریں گے تو اس حدیث سے کریں گے کہ اس آیت کا مطلب نبی نے اس حدیث میں بیان فرمایا، وہ حدیث یہ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالاحادیث، یعنی قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے۔ یہ دوسرا درجہ ہوا۔ تیسرا ہوا تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، آیت کا معنی کیا ہے وہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرمائیں گے، یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرمائیں گے، یا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرمائیں گے۔
یا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرمائیں گے، یا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرمائیں گے۔ یہ سب وہ صحابہ ہیں جن سے تفسیری روایتیں بہت زیادہ منقول ہیں۔ خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے تو بہت روایت ہے۔ تو ہم آیت پڑھیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ صحابی رسول نے اس آیت کا یہ معنی بیان فرمایا، تو اس کو کہیں گے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ۔ یہ تیسرے درجے کی تفسیر ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد تفسیر القرآن باقوال التابعین، انہی صحابہ کے جو شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، وہ بیان کریں گے کہ اس آیت کا یہ معنی اور مطلب ہے، اور وہ تابعی ہیں۔ تو یہ چوتھے درجے میں ہو گئے تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ یہ جو صحابہ جنہوں نے تفسیر کی خدمت انجام دی ہے، ابھی آگے ان کے نام بھی آئیں گے، ان کے تفسیر میں ہی کچھ مخصوص تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، تو وہ جب تفسیری روایت بیان کرتے ہیں، وہ روایت انہی صحابی سے وہ سنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ صحابی نبی سے سنے ہوئے ہوتے ہیں، تو تفسیر کا ہی درجہ ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ 4 درجے ہوئے۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے ہو جائے، یا حدیث شریف سے ہو، یا صحابی رسول کے قول سے ہو، یا تابعی کے قول سے ہو۔ اس کو مختصراً ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد امت میں مفسرین کے طبقے گزرے۔ صحابہ میں کون کون مفسر تھے، یعنی جنہوں نے تفسیر کی خدمت میں وقت لگایا۔ مفسر تو بہت صحابہ تھے، لیکن سب کو موقع نہیں ملا تفسیر کی خدمت کرنے کا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مفسر ہیں، لیکن آپ دین کی دوسری خدمات میں زیادہ مصروف رہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کی خدمت میں زیادہ مصروف رہے۔ تو مفسر صحابہ جب کہتے ہیں تو اس سے مراد جنہوں نے تفسیر کی خدمت زیادہ ہے۔ تو مفسرین کے طبقے ہیں زمانے کے لحاظ سے۔ تو مفسرین کے طبقات کو بھی ذرا سن لیجئے، مختصراً ذہن میں رکھ لیجئے کہ مفسرین کا پہلا طبقہ صحابہ کرام میں سے ہے۔ صحابہ کرام میں دیکھیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں خلفائے راشدین، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ 4 خلفائے راشدین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن سے تفسیر کی روایتیں بہت کثرت سے منقول ہوئی۔ یہ صحابہ کرام 4 تو خلفائے راشدین ہیں، ان کے بعد جو ہیں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ 4 عبداللہ ہیں اس میں، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر، 3 ہیں۔ پھر زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ ان میں بھی خلفائے راشدین میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تفسیری روایات دیگر خلفاء کی بنسبت زیادہ ہیں۔ یہیں پر ایک وضاحت اور بھی ہو رہی ہے کہ بعض ناقبت اندیش لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب کر کے ایک تفسیر چھاپی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس۔ تفسیر ابن عباس نام سے ایک کتاب ملتی ہے آپ کو مارکیٹ میں، اکثر آپ کو لوگ حوالہ دیتے ملیں گے، تفسیر ابن عباس میں یہ لکھا ہوا ہے، تفسیر ابن عباس میں لکھا ہوا ہے۔ جبکہ تفسیر ابن عباس نام سے ایک کتاب ملتی ہے آپ کو مارکیٹ میں، اکثر آپ کو لوگ حوالہ دیتے ملیں گے، تفسیر ابن عباس میں یہ لکھا ہوا ہے، تفسیر ابن عباس میں لکھا ہوا ہے۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کوئی ایسی تفسیر کی کتاب نہیں ہے، اور آپ کو اکثر بدعقیدہ لوگ حوالہ دیتے ہوئے ملیں گے تفسیر ابن عباس میں یہ ہے، وہ معتبر ہی نہیں ہے، وہ بہت سارے ضعیف اور جھوٹے راویوں کی روایتیں اس میں جمع کر لی گئی ہیں۔ تفسیر ابن عباس کہیں بھی ایک جگہ جمع نہیں ہے، بلکہ تفسیر کی کتابوں میں آپ کی جو صحیح روایتیں اس تفسیر میں اس تفسیر میں پھیلی ہوئی ہیں، حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں جب وہ روایت بیان ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے تفسیر ابن عباس میں ہے۔ الگ سے کوئی ایک کتاب نہیں ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھی ہو یا لکھوائی ہو، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ جتنے بدعقیدہ حوالہ دیتے ہیں تفسیر ابن عباس میں ہے، وہ تفسیر ابن عباس جو کتاب یہ لوگ جمع کر لیے ہیں وہ بالکل معتبر نہیں ہے، بلکہ تفسیر ابن عباس وہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں یا تفسیر کی کتابوں میں آپ کی روایتیں پھیلی ہوئی ہیں، ان صحیح روایتوں کو کوئی ایک جگہ جمع کرے تو وہ تفسیر ابن عباس ہوگی، اور یہ جو جمع کر لی گئی ہے یہ بالکل معتبر نہیں ہے۔ اس سے اگر کوئی بات کوئی لاتا ہے تو ایک زبان کہہ دیجئے کہ یہ معتبر ہی نہیں ہے تفسیر ابن عباس۔ یہ مفسرین کا پہلا طبقہ تھا صحابہ کرام میں۔ اب تفسیر کی روایتیں جب بھی آپ کو ملیں گی وہ اکثر انہی صحابہ کرام تک پہنچیں گی کہ انہوں نے ہی بیان کیا امت، تو وہ روایت انہی تک پہنچے گی، کسی بھی مفسر سے ہو جائے۔ اس کے بعد مفسرین کا دوسرا طبقہ انہی صحابہ میں سے بعض صحابہ کے شاگردوں کا ہے، جیسے دیکھیے بعض کا نام بھی یہاں پر میں بیان کر دیتا ہوں۔ مفسرین کا دوسرا طبقہ تابعین کا ہے، جس میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر، حضرت اکرمہ، حضرت طاؤوس، حضرت عطا بن ابی رباح، یہ بہت مشہور ہیں تابعین میں۔ آپ بڑی بڑی تفسیریں پڑھیں گے تو اس میں یہی آئے گا قال مجاہد، یعنی مجاہد نے یہ تفسیر کی ہے، اور قال سعید، سعید نے یہ تفسیر کی ہے، قال اکرمہ، اکرمہ نے یہ بیان کیا ہے، قال طاؤوس، قال عطا، طاؤوس اور عطا نے یہ کہا ہے۔ اس طرح آپ کو تفسیر میں جب سند ہوگی تو اس طرح ناموں کے ساتھ یہ کون ہیں، یہ تابعین ہیں، یہ حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت لقمان حکیم جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، وہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس میں حضرت اکرمہ کا ایک قول اپنا ملے گا، تو وہاں بیان کیا جائے گا حضرت اکرمہ یہ فرماتے ہیں۔ تو یہ تابعی ہیں، دوسرے طبقے کے تابعین میں مفسرین کا طبقہ۔ تو دوسرا طبقہ جو مفسرین کا ہے وہ انہی صحابہ کے شاگردوں کا، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے، اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کون ہیں؟ حضرت علقمہ ہیں، اور تابعین میں حضرت علقمہ ہیں، حضرت اسود ہیں، حضرت ابراہیم نخعی ہیں، حضرت شعبی ہیں، زید بن، یہ ان کے ہو گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے۔ ان حضرات نے باضابطہ تفسیر کے اپنے انہوں نے مدرسے بعد میں انہوں نے قائم فرمائے تھے، جس میں انہوں نے مفسرین کو پیدا کیا۔ تو ان کا جو مدرسہ تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، اس سے یہ لوگ پیدا ہوئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مدرسے سے یہ لوگ نکلے، تو بعد میں انہوں نے باضابطہ تفسیر کی درسگاہیں ہی قائم فرما دی تھی، اور پھر تابعین نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس علم تفسیر ہے، اسے حاصل کیا جائے، ان کے پاس ہے، تو اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا ان کی درسگاہوں سے۔ اور ایسے ہی زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں عبد الرحمن بن زید، مالک بن انس، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ، حضرت عطا رضی اللہ عنہ، محمد بن کعب رضی اللہ عنہ، عبد العالیہ، اور بہت سے نام ہیں، حضرت قتادہ ہیں، اور بہت سے نام ہیں، یہ سب تابعین ہیں۔ انہوں نے مفسر صحابہ کی درسگاہوں سے علم تفسیر کو حاصل کیا، اور جب تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں آپ پڑھیں گے تو ان میں ان کی روایتیں ملیں گی کہ حضرت مجاہد نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے۔ حضرت علقمہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ اس کا معنی یہ ہے۔ اس طرح آپ کو پوری سند ملتی ہے۔
اب یہ جو نیچے کی جو کتابیں ہوتی ہیں عوام کے لیے جو تفسیر لکھی جاتی ہے اس میں سند کو ہٹا دیا جاتا ہے، سیدھے روایت لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ عوام کو مشکل ہو جائے گی سمجھنے میں، تو سند نہیں لکھی جاتی. لیکن عربی کتابیں جو تفسیر کی معتبر ہیں ان میں تفسیر ہوتی ہے، سند ہوتی ہے. یہ دوسرا طبقہ تھا تابعین میں. تیسرا طبقہ ان بزرگوں کا ہے جنہوں نے اقوال صحابہ اور تابعین کو جمع کیا. تفسیر میں جو بھی صحابہ نے فرمایا تھا اور ان کے شاگردوں نے فرمایا تھا تابعین نے، وہ سب انہوں نے جمع کیا. ان میں کون ہیں؟ حضرت سفیان بن عیینہ ہیں، حضرت وکیع بن جراح ہیں، حضرت شعبہ ہیں، حضرت عبدالرزاق ہیں، اسحاق بن راہوے ہیں، اور یہ سب بہت مشہور ائمہ ہیں، اہل علم ان سے واقف ہیں، اور حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں ان کے ناموں سے بھری ہوئی ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ کے اور تابعین کے تمام اقوال کو انہوں نے جمع کر لیا کہ یہ تفسیری روایت ان سے بیان کی جاتی ہے، یہ ان سے بیان کی جاتی ہے. ان کے اقوال کو انہوں نے جمع کر لیا. اور یہ معمولی بات نہیں تھی، اس وقت لکھنے کے لیے ہر ایک کو کاغذ قلم نہیں ملتا تھا. ان کے جمع کرنے کا مطلب انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اسی کے لیے، اور سن سن کر انہوں نے یاد رکھ لیا اسے. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب کسی صحابی سے حدیث سنتے تھے تو اس حدیث کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لے، اس کو اتنا یاد کرتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے وہ یاد ہو جاتی. تو جمع کرنے کا مطلب اپنے سینے میں انہوں نے جمع کیا، اپنے ذہن میں انہوں نے جمع کیا، اور ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا تھا کہ علم کو جمع کریں. پھر بعد میں لکھنے کا دور آیا. یہ تیسرا طبقہ تھا. چوتھے طبقے میں حضرت ابو جعفر محمد بن جریر طبری ہیں، ان کی تفسیر طبری آپ سنیں گے. علی ابن ابی طلحہ ہیں، حضرت ابن ابی حاتم ہیں، عبد الرحمن بن محمد رازی ہیں، ابو عبداللہ محمد ابن ماجہ قزوینی ہیں، ابن مردوے ہیں، امام اصفہانی وغیرہ. یہ چوتھے طبقے میں ہیں. پانچواں طبقہ، یہ چوتھے طبقے تک جب تفسیر یہ لوگ بیان کرتے تو سند کے ساتھ بیان کرتے تھے. اب یہ جو پانچواں طبقہ آیا تو انہوں نے اپنی تفسیروں میں سند کو حذف کر دیا. دیکھیے سند کو انہوں نے کیوں حذف کیا؟ کیونکہ بہت روایتیں ہیں، سند کے ساتھ بیان کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، اور یہ لوگ معتبر تھے، کسی کو یہ شبہ نہیں تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بولیں گے، ان کی بات پر لوگ اعتماد کرتے تھے. تو انہوں نے لوگوں کے اس اعتماد کو دیکھ کر انہوں نے سند کو حذف کر دیا کہ ہاں سیدھے جو بات ہے وہ لکھ دی جائے. اچھا، تو اس میں حضرت ابو اسحاق ہیں، ابو علی فارسی ہیں، ابو بکر محمد بن حسن ہیں، مکی بن ابی طالب ہیں، ابو جعفر النحاس ہیں، ابو العباس ہیں وغیرہ. پھر چھٹواں طبقہ، یہ جو چھٹواں طبقہ ہے یہ طبقہ در حقیقت ان بزرگوں کا ہے جنہوں نے قرآن کی راہ سے اٹھنے والی ہر گمراہی کا مردانہ وار مقابلہ کیا، چاہے وہ منطقیوں اور فلسفیوں اور یونانیوں کے اعتراضات ہوں، یا یہود و نصارہ کے اعتراضات ہوں، دہریوں کے اعتراضات ہوں، یا ہندوؤں کے اعتراضات ہوں، بت پرستوں کے اعتراضات ہوں. ہر ایک میدان میں اپنے گراں قدر کارہائے نمایاں پیش کر کے رہتی دنیا تک کے لیے ایک ریکارڈ قائم کر گئے. انہی میں وہ تفاسیر بھی شامل ہیں جنہوں نے مذہب ائمہ اور مسلک صوفیہ کو اجاگر کر کے فقہا اور متکلمین کے نظری اختلافات کی راہ سے اٹھنے والے تمام فتنوں کا استباب کیا. آخری دور کے جو مفسرین ہیں جنہوں نے فتنوں کا مقابلہ کیا. یہ 6 طبقے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ مشہور تفسیریں جو قدیم زمانے کی معتبر ہیں ان کے بھی کچھ نام ہیں، ان کو بھی آپ سن لیجئے. امام راغب اصفہانی کی تفسیر بہت مشہور ہے. امام اصفہانی بہت مشہور مفسر ہیں، ان کی تفسیر بھی بہت مشہور ہے. امام راغب اصفہانی انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کی لغوی تفسیر و نام المفردات کی، اور ابو زکریا
یحییٰ بن زیاد فرہ نے 3 جلدوں میں بنام معانی القرآن تفسیر کی ہے۔ بعض علماء نے قرآن کریم کے صرفی اور نحوی مباحث کو موضوع بنایا، گرامر، عربی گرامر، کہ آیت کو لیں اور اس میں عربی گرامر کیا ہے، نحو صرف وہ بتائیں۔ معانی القرآن ہے، اور علامہ واحد نشاپوری کی البسیط ہے، اور علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی کی البحر المحیط ہے، 9 ضخیم جلدوں میں۔ یہ بہت مشہور تفسیر ہے اور قدیم زمانے کی بہت معتبر تفسیر ہے۔ بعض علماء تفسیر نے واقعات اور قصص کی طرف توجہ کی، قرآن مجید میں جو واقعات آئے ہیں، جو قصے آئے ہیں، ان کو انہوں نے موضوع بنایا، تو واقعات و قصص کی طرف توجہ کی، اور عوام الناس میں رائج رتب و یابس واقعات کو حقائق کی کسوٹی پر پرکھ کر باطل افکار کی دھجیاں اڑا دی۔ واقعہ اور قصے غلط بھی بہت مشہور ہو جاتے ہیں، عوام میں بہت مشہور ہو گئے تھے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، تو انہوں نے غلط واقعوں کو چھانٹ کر الگ کیا، صحیح واقعات کو بیان کیا کہ دیکھو یہ قرآن میں آئے ہوئے صحیح واقعات ہیں، اور قرآن سے منسوب جتنے غلط واقعات ہیں وہ الگ کر دیا انہوں نے۔ ان کو عقل و شرع کی عدالت میں لا کر حق کا رخ زیبا نکھار دیا۔ ان مشاہیر میں ایسی تفسیریں کس کی ہے؟ علامہ خازن، تفسیر خازن بہت مشہور تفسیر ہے، تفسیر خازن، اور علامہ ابو اسحاق احمد بن محمد ثعلبی صاحب تفسیر الکشف والبیان من تفسیر القرآن بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ سب بہت مشہور مفسرین ہیں۔ بعض مفسرین نے مسائل نکالنے کی طرف توجہ، قرآن مجید سے مسائل نکالے جائیں۔ ان میں دیکھیے فقہی مسائل کے استنباط و استخراج میں علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی جساس حنفی تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پیروکار تھے۔ ان کی تفسیر احکام القرآن بہت مشہور ہے۔ ایسے ہی تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن، یہ ان تفسیروں میں احکام ہیں، آیت احکام سے احکام کو ثابت کیا گیا، اور یہ الجامع لاحکام القرآن 20 جلدوں پر ہے۔ اور ایسے ہی امام ماوردی شافعی علیہ الرحمہ کی النکت والعیون، یہ بھی 6 جلدوں میں، اور علامہ احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیرات احمدیہ بہت مشہور ہے۔ تفسیرات احمدیہ یہ عالم کورس میں داخل بھی ہے اور مفتی کورس میں بھی داخل ہے۔ تفسیرات احمدیہ خاص طور پہ پڑھائی جاتی ہے۔ انہوں نے صرف آیات احکام کی تفسیر بیان، بہت معتبر تفسیر، تفسیرات احمدیہ، بہت آخری دور کے مفسر ہیں، لیکن انہوں نے ان کی تفسیرات احمدیہ بہت مشہور ہے۔ اور کچھ مفسرین گمراہ فرقوں کے رد کو موضوع بنا کر تفسیر کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس آیت سے آج کے کس فرقے کا رد ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے گمراہ فرقوں کے رد میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ، تفسیر کبیر آپ سنے ہوں گے، امام رازی اکثر سنتے رہتے ہوں گے آپ۔ وہ ایک واقعہ بھی آپ سنتے ہوں گے نا، وہ شیطان آخری وقت میں آیا اور امام رازی سے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل دو۔ امام رازی تو بہت دلائل دیتے ہیں نا، گمراہ فرقوں کا رد کرتے ہیں، ان کے رد پر دلیل دیتے ہیں، حق کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دیتے ہیں۔ ان کی تفسیر کبیر پوری دنیا میں مشہور ہے۔ امام رازی اپنے زمانے میں پوری دنیا میں چھا گئے، تو سنتے ہوں گے نا واقعہ، شیطان آیا اور اس نے کہا کہ دلیل دو دلیل دو، وہ دلیل دیتے گئے، وہ رد کرتا گیا۔ بہرحال امام رازی، تو امام فخر الدین رازی گمراہ فرقوں کے رد میں ان کی تفسیر کبیر بہت مشہور ہے، آج بھی وہ 30-35 جلدوں میں ملتی ہے، امام رازی کی تفسیر کبیر۔ تو گمراہ فرقوں میں ان کے زمانے میں جو گمراہ فرقے تھے ان کا رد انہوں نے، دیکھیے یہ جتنے مفسرین ہیں، دیکھیے اتنے پرانے مفسر ہیں، انہوں نے تو گمراہ فرقوں کے رد میں تفسیری لکھی۔ رد کتنا ضروری ہے، دیکھیے گمراہوں کا رد اتنا ضروری ہے کہ ہمارے ائمہ نے باضابطہ تفسیر بھی لکھی تو رد کے لحاظ سے انہوں نے لکھی کہ صرف گمراہ فرقوں کا رد ہونا چاہیے۔ آج بدعقیدوں کا رد کیجئے، لوگوں کو یہ رد کی باتیں نہیں ہونا چاہیے، صاف سیدھی بات ہونا چاہیے۔ اب ہمارے مفسرین کو دیکھیے، اب امام رازی کو دیکھیے، انہوں نے معتزلہ کا رد کیا، جبریہ کا، قدریہ کا، رافضیوں کا، خارجیوں کا، ان سب کا رد کیا انہوں نے۔ اس زمانے کے یہ سب بڑے بڑے فرقے ہیں۔ تو
تو امام راضی ہر جگہ بس انہی میں سے کسی نہ کسی کا رد کریں گے. پہلے یہ گمراہ فرقوں کے دلائل دیں گے، ان کی کیا دلیل ہے، ان کے دلائل نقل کریں گے، پھر ان کے دلائل کو کاٹیں گے، پھر اہل سنت کے دلائل پیش کریں گے. امام راضی ان کی پوری تفسیر ایسے ہی ہے. تو دلائل کیسے دیے جاتے ہیں، دلائل کیسے کاٹے جاتے ہیں، وہ تفسیر کبیر اس کا مرکز ہے. اچھا، جو گمراہ فرقوں کا رد پسند نہیں کرتے یا جو گمراہ قسم کے ہیں وہ تفسیر کبیر کو پسند نہیں کرتے، تفسیر کبیر کو پسند نہیں کرتے ہو تو اس میں کچھ دوسری باتیں کہتے ہیں. بہرحال دیکھیے کیا فرما رہے ہیں. معتزلہ، جبریہ، قدریہ اور معتزلہ ان کے کچھ غلط عقیدے تھے، کہیں آئے گا تو بتائیں گے. پوری دنیا میں ایک زمانے میں لوگ کوحرام مچا تھے. جبریہ انسان کو مجبور کہتے تھے، انسان تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ کرنے پہ مجبور ہے. قدریہ وہ کہتے تھے نہیں، انسان خود قادر ہے، وہ خود اپنی تقدیر بناتا ہے انسان ہی. روافظ کا تو معلوم ہے، چل ہی رہا ہے اب اس وقت بھی، اور خارجیوں کا بھی معلوم ہے اس زمانے میں، خارجی جو. تو یہ سب باطل فرقوں کا زبردست رد بہت عمدہ طریقے پر امام راضی نے کیا ہے. امام راضی سے پہلے ایسی جامع تفسیر کسی نے نہیں لکھی. آپ کے انتقال کو 800 سال گزر گئے، 800 سال، اور بعد میں بہت ساری تفسیریں لکھی گئی، لیکن امام راضی کی تفسیر کو کوئی تفسیر نہیں پہنچ سکی. چند علماء نے صوفیہ کی حکایات، ان کی نصیحتیں اور آداب و فضائل پر زور دیا. ان میں علامہ اسماعیل حقی کی روح البیان بہت مشہور ہے. روح البیان آپ سنتے ہوں گے. بعض علماء نے طریقت و معرفت کے رموز و اسرار کی طرف اشارہ کیا جو ارباب سلوک پر منکشف ہوتے ہیں. ان میں محی الدین ابن عربی کی تفسیر رائس البیان بہت مشہور ہے. متاخرین میں یعنی بعد کے مفسرین میں علامہ سید محمود آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی روح المعانی بہت عمدہ اور جامع تفسیر ہے. روح المعانی، روح البیان اور روح المعانی کے اکثر آپ سنتے ہوں گے حوالے، جس میں صرف، نحو، بلاغت، قراءت، شان نزول اور عقائد سے بحث کی گئی ہے. نیز فقہی مسائل میں فقہ حنفی کو ترجیح دی گئی ہے. فقہ حنفی کو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ فقہ حنفی زیادہ مضبوط ہے. سید محمد قطب شہید نے فی ظلال القرآن لکھی اور اس میں مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات دیے. مستشرقین جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں. علامہ طنطاوی نے الجواہر فی تفسیر القرآن لکھی اور مضامین قرآن کو سائنس کے مطابق کرنے کی کوشش کی، سائنس سے جو آخر دور کے مفسر ہیں. ایسے ہی اردو تفسیروں میں تفسیر اشرفی اور علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ کی تفسیر البیان جو نہایت جامع تفسیر ہے، مگر اس کا صرف ایک پارہ لکھا جا سکا. کاش یہ تفسیر مکمل ہو گئی ہوتی تو یہ تمام تفاسیر پر فائق ہوتی. بہت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کی بہت بڑی شخصیت اس زمانے. پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری کی ضیاء القرآن جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں صوفیہ کے مسلک کو اجاگر کیا گیا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نعیمی جو بہت طویل تفسیر ہے، وہ 11ویں پارے پر پہنچے تھے کہ دائی اجل کو لبیک کہا. تفسیر نعیمی بہت مشہور تفسیر ہے اور بہت تفصیلی ہے، ہر لحاظ سے تفسیر کرتے ہیں اور بالکل پڑھنے کے قابل ہے. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تبیان القرآن ابھی حال ہی میں چند سال پہلے آپ کا وصال ہوا. دور آخر میں لکھی گئی تفاسیر میں سب سے فائق ہے. موصوف نے مذاہب اربعہ، احکام، عقائد، شان نزول اور دیگر کئی ضروریات و مباحث پر غیر حاصل گفتگو کی ہے. آج بہت سارے علماء کرام جو درس تفسیر دیتے ہیں وہ
علامہ غلام رسول سعیدی صاحب قبلہ کی تبیان القرآن ضرور دیکھتے ہیں، تبیان القرآن سب انہوں نے اس میں جمع کر دیا ہے، کس مفسر نے کیا فرمایا ہے، عقائد کے لحاظ سے کیا گفتگو ہے، مسائل کے لحاظ سے کیا گفتگو ہے، اور پھر چاروں مسلک کو جمع کر کے انہوں نے بہت جامع، یعنی اتنا مواد انہوں نے جمع کر دیا ہے کہ کئی تفسیریں دیکھنے کے بجائے آپ ایک تبیان القرآن دیکھ لیجئے، سب ہے اس میں۔ تو اس طرح انہوں نے تبیان القرآن بھی لکھی ہے، تفسیر قرآن 12 جلدوں میں اس وقت ملتی ہے، بہت موٹی موٹی ایک جلد ہے، اور بخاری شریف کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے، اور مسلم شریف کی شرح بھی انہوں نے، یہ 3 ان کے بہت بڑے کارنامے ہیں، تبیان القرآن اور بخاری کی شرح اور مسلم کی شرح، بہت بڑے بڑے کام ہیں ان کے۔ یہ 3 کتابیں اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس میں تقریباً بہت کچھ آ گیا، اس میں تفسیر حدیث کا ایک بڑا حصہ اس میں آ گیا، بہت تفصیل سے کلام کرتے ہیں سعیدی صاحب، کئی سال لگیں گے اس کو پڑھنے میں۔ تو جب ذرا شعور بلند ہو جائے اور ذرا کتابیں سمجھ میں آنے لگیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ لینے کے بعد میں ان کتابوں کو پڑھیں گے تو اس میں پھر بہت کچھ ملے گا، سیر حاصل بحث ہوتی ہے۔ اب یہ اردو تفسیروں میں بعد میں پھر صراط الجنان بھی آ گئی، مفتی ابو القاسم اتاری صاحب کی، وہ بھی مختصر میں بہت اچھی تفسیر ہے، اور بھی کئی تفسیریں آئی ہوں گی۔ کچھ تفسیریں گمراہ لوگوں کی بھی یہاں ذکر کرتے رہے کہ بعض گمراہ فرقے کے لوگوں نے، بدعقیدوں نے ترجمے بھی کیے ہیں اور تفسیریں بھی لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے بہت ٹھوکریں کھائی، ترجمے میں بھی ٹھوکر کھائی انہوں نے، کہیں اللہ کی شان میں کچھ غلط ترجمہ ان سے سرزد ہو گیا، کہیں رسول کی شان میں کچھ غلط انہوں نے لکھ دیا، الفاظ کا انتخاب صحیح نہیں تھا ان کا، اور کہیں کچھ بہرحال وہ بھی بعض تفسیروں کے نام یہاں پر پیش کیے ہیں۔ چند نام پیش کرنے سے بہتر ہیں، اہل سنت و جماعت کے علاوہ آپ کو کسی کی بھی تفسیر یا ترجمہ کچھ بھی مل رہا ہے، وہ ضرور کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں دربار رسالت کا ادب ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اللہ کے شان میں غلط الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ بدعقیدگیوں کو اس میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت سے باہر کی جتنی تفسیریں ہیں ان کو عوام کے لیے تو دیکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ علماء کرام رد کی نیت سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا غلط بیان کر رہے ہیں اور اس کا رد کیسے کیا جائے، کیونکہ علماء کو باطل کا رد کرنا ہوتا ہے تو باطل کو جاننا پڑے گا، کیا باطل پھیل رہا ہے وہ جانیں گے تو اس کا رد کر سکے۔ تو رد کی نیت سے علماء کو اجازت ہے کہ گمراہ لوگوں کی تفسیر کو دیکھیں کہ وہ کیا گمراہی لکھ رہے ہیں اور عوام کیسے گمراہ ہو، لیکن عوام کو اجازت نہیں ہے ان کی تفسیروں کو لاؤ ذرا کیا لکھیں دیکھیں، یہ بھی اجازت نہیں ہے، عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے ہمارے علماء نے جو لکھا ہے اس کو پڑھیے، اسی میں آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ پڑھتے پڑھتے آپ بھی جب ایک رہنما کے مقام پر پہنچ جائیں گے، دینی پیشوا کے مقام پر پہنچ جائیں گے، آپ بھی لوگوں کو درس دینے لگیں گے، سمجھانے لگیں گے، لوگ آپ سے رجوع ہونے لگیں گے، تب آپ دیکھیں گے کہ چلو کیا انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جب آپ خود مضبوط ہونے کے بعد۔ ورنہ ویسے جائیں گے تو اب ایک بڑا طبقہ ہے جو ان ترجمہ اور ان تفاسیر سے گمراہ ہو گیا، اور بہت بڑا طبقہ ہے۔ اب پڑھنے کے بعد آدمی کے دل میں احترام پیدا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پہلے تو جو نفرت تھی گمراہ شخص سے وہ ختم ہو، پھیکی پڑنے لگتی ہے، پھر وہ نفرت ختم ہو جاتی ہے، پھر محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر آدمی صحیح معلوم ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح آدمی آہستہ آہستہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے گمراہ لوگوں کی، بدعقیدوں کی تفسیر وغیرہ قطعاً نہیں دیکھنا چاہیے، ان کی کوئی کتاب بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ تفسیر کے بارے میں یہ بھی چند باتیں تھیں یہاں اس کتاب میں، وہ مثالوں کے ساتھ بھی ہیں، کس نے کہاں ٹھوکر کھائی ہے اور کیا ہے، پھر اس تفسیر کی خصوصیات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔
آج اسی پر اکتفا کیجیے، کل سے انشاءاللہ العظیم سورہ فاتحہ سے ہم تفسیر شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔